السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میٹرک جماعت دہم اور جماعت نہم کے تمام طلباء و طلبات، میں محمد فاروق دی اسمارٹ اسکول سر سید احمد خان کیمپس سے آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ ہم نے رشتہ ناتا سبق شروع کیا تھا اور مصنف کا تعارف ہم نے پڑھا تھا اور اس پورے سبق کی ہم نے ریڈنگ کی تھی، تو ریڈنگ کے بعد آج ہم پڑھیں گے سبق کا مرکزی خیال۔ اس سبق کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اس سبق کے مصنف مولانا محمد حسین ہیں۔ یہ سبق مقالات مولانا محمد حسین آزاد سے لیا گیا ہے۔ اس سبق میں وہ رشتہ داری کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں۔ رشتہ ایک خدائی پیوند ہے جو ٹوٹ نہیں سکتا۔ ہمیں اپنے بڑوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اچھا سلوک کریں گے تو کل ہمارے چھوٹے بھی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ آج کے دور میں کوئی بھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا۔ ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آنا چاہیے۔ سب کے حقوق کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ اگر ہم رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں گے تو یہ رشتہ دار اتنے ہی مضبوط ہوں گے۔ ددیال اور ننیال دونوں کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ تو پیارے بچوں، اس سبق کا مرکزی خیال ہم نے پڑھا ہے کہ اس سبق کے مصنف مولانا محمد حسین آزاد ہیں۔ یہ سبق مقالات مولانا محمد حسین آزاد سے لیا گیا ہے۔ اس سبق میں وہ رشتہ داری کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں۔ رشتہ ایک خدائی پیوند ہے جو ٹوٹ نہیں سکتا۔ ہمیں اپنے بڑوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اچھا سلوک کریں گے تو کل ہمارے چھوٹے بھی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ آج کے دور میں کوئی بھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا۔ ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آنا چاہیے۔ ہمیں سب کے حقوق کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ اگر ہم رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کریں گے تو یہ رشتے اتنے ہی مضبوط ہوں گے۔ ددیال اور ننیال دونوں کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ تو یہ اس سبق کا ہم نے مرکزی خیال پڑھا ہے۔ مرکزی خیال کے بعد اب ہم اس سبق کے خلاصے کی طرف چلتے ہیں۔ اس پورے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ رشتہ ایک خدائی پیوند ہے کہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ جو بات کہ خدا کی طرف سے ہو، ہم کو بھی چاہیے کہ اس کی پیروی کریں اور اس کی مضبوطی کو قوت دیں۔ دنیا کی ہر بات میں نزدیکی اور دوری کے رشتے ہیں، ان کی رعایت اور پابندی کو قانون ادب کہتے ہیں۔ آج کل ایک ایسا نازک زمانہ ہے کہ جن پر طرح طرح کے ہمارے حقوق ثابت ہیں، وہ بھی ان کی طرف لحاظ نہیں کرتے، جائے کہ ہم ان سے برخلافی کریں۔ یقین ہے کہ ہمیں زندگی دشوار ہو جائے۔ جو تم سے بڑا ہو اسے بڑا سمجھو، جو تمہارا بزرگ ہو اس کی خدمت کرو۔ اگر بزرگ تم سے خوش ہوں گے، خدا بھی تم سے خوش ہوگا۔ اگر تم اپنے ماں باپ سے خود سر رہے ہو تو عجب نہیں کہ تمہاری اولاد بھی تم سے سرکش رہے۔ اول مرتبہ بزرگی کا دنیا میں خدا کا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا اور اس دنیا کو پیدا کیا، جو تمہاری ضروریات سے مالا مال ہے۔ اس معبود کی عبادت اور اطاعت بہرحال واجب اور فرض عین ہے۔ دوسرا مرتبہ ان کا ہے جو دنیا میں ہماری پیدا ہونے کا سبب بنے۔ باپ پرورش جسمانی کرتا ہے اور استاد پرورش روحانی کرتا ہے۔ ماں باپ کھلا پلا کر جسم کی پرورش کرتے ہیں۔ استاد نعمت علم سے روح کو پرورش اور تربیت دیتا ہے۔ ماں باپ کے علاقے دو سلسلے قرابت کے جاری ہوتے ہیں، یعنی ددیال اور ننیال، دادا دادی اور نانا نانی۔ چچا ہمارے لیے باپ کی ماں کی جگہ ہے، کیونکہ جس دادا دادی کی اولاد تمہارا باپ ہے، اسی کی اولاد وہ ہے۔ تمہاری بدنامی میں ان کی بدنامی ہے۔ ہمیں اپنے ہر رشتے کا خیال کرنا چاہیے، کیونکہ ہر ایک رشتہ دار دوسرے کا سہارا ہے۔ تو پیارے بچوں، جس طرح ہم نے مرکزی خیال کے اندر پڑھا ہے کہ مصنف رشتے کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں، تو اس طرح ہم نے خلاصے کے اندر بھی یہی ہمیں چیز ملی، اور خلاصے کے اندر ہم نے پورا یہی پڑھا کہ رشتے کے متعلق بتایا گیا۔ تو یہ ہمارے سبق کا مرکزی خیال بھی ہو گیا اور خلاصہ بھی ہو گیا۔ آگے ہم مشقی سوالات کی طرف چلیں گے۔ تو اس سبق کے جو مشقی کوشچن آنسر ہیں وہ آپ کو نظر بھی آ رہے ہوں گے کتاب میں۔
درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ اس میں الف پہلا سوال ہے قانون ادب سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب یہ ہے دنیا کی ہر بات میں نزدیکی اور دوری کے رشتے ہیں، ان کی رعایت اور پابندی کو قانون ادب کہتے ہیں۔ تو قانون ادب سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہم نے پڑھا کہ دنیا کی ہر بات میں نزدیکی اور دوری کے رشتے ہیں، ان کی رعایت اور پابندی کو قانون ادب کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے دنیا کی بہبود کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے ادب اور تعظیم اور رعایت دنیا کی بہبود اور کارروائی کے لیے ناگزیر ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے اگر بزرگ تم سے خوش ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اس کا جواب ہے اگر بزرگ تم سے خوش ہوں گے خدا تمہارا تم سے خوش ہوگا اور زیادہ تر عنایت و انعام فرمائے گا اور دنیا کے فوائد علاوہ اس کے رہے۔ اس میں ایک لطف یہ بھی ہوگا کہ جب تم بڑے ہوگے تو اسی طرح تمہارے خود بھی تمہاری خدمت کریں گے ہمیں اور یہی سلسلہ خدمت گزاری اور بہرہ یابی کا دین و دنیا میں اسی طرح جاری رہے گا جس سے دونوں جہان کی راحت اور نعمت حاصل ہوگی۔ تو تیسرا سوال ہم نے پڑھا اگر بزرگ تم سے خوش ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اگر بزرگ تم سے خوش ہوں گے تو خدا تمہارا تم سے خوش ہوگا اور زیادہ تر عنایت و انعام فرمائے گا اور دنیا کے فوائد علاوہ اس کے رہے۔ اس میں سے ایک لطف یہ بھی ہوگا کہ جب تم بڑے ہوگے تو اسی طرح تمہارے خود بھی تمہاری خدمت کریں گے، بس یہی سلسلہ خدمت گزاری کا اور بہرہ یابی کا دین و دنیا میں اسی طرح جاری رہے گا جس سے دونوں جہان کی راحت اور نعمت حاصل ہوگی۔ سوال نمبر 4 ہے ماں باپ کی اطاعت کس طرح کرنی چاہیے؟ جواب ان کی خدمت میں حاضر رہو، ان کی مرضی اور خوشنودی کی جستجو رکھو، جس طرح ان کا جی چاہتا ہے وہی کام تم سے عمل میں آئے۔ اگر اس طرح نہ معلوم ہو تو عرض کر کے دریافت کرو اور جس طرح حکم دے عمل کرو۔ اگر اتفاقاً کسی سبب سے انہوں نے ایک کام کو نہ کہا ہو لیکن تم سمجھتے ہو پس اس کے سر انجام میں دل سے کوشش کرو۔ تو چوتھا سوال ہم نے پڑھا ہے ماں باپ کی اطاعت کس طرح کرنی چاہیے، وہ میں نے آپ کو بتایا۔ سوال نمبر 5 ہے جو اولاد اپنے ماں باپ کا کہا نہیں مانتی اس کا کیا انجام ہوتا ہے؟ جواب اگر تم اپنے ماں باپ سے خود سر رہے ہو تو عجب نہیں کہ تمہاری اولاد بھی تم سے خود سر رہے یعنی اگر تم نافرمانی کرو گے اپنے ماں باپ کی تو تمہاری اولاد بھی نافرمانی کرے گی۔ یہ تو دنیا کا دستور ہے، کما تدین و تدان، کہ جس طرح کرو گے ویسا بھرو گے، جس طرح جو ہے نا پودا لگاؤ گے تو اس کا پھل بھی آپ کو ویسے ہی ملے گا۔ تو یہ تو دنیا کا جو ہے نا ایک قاعدہ اور قانون ہے، اور جو اپنے ماں باپ سے برگزشتہ رہے وہ ہمیشہ بد اقبال اور ذلیل و خوار رہے ہیں، یعنی جنہوں نے نافرمانی کی ہے تو وہ جو ہے نا کیا ہے ہمیشہ ذلیل و خوار رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں اس سبق کے 5 کوشچن آنسر تھے، کوشچن آپ کو نظر آ رہے ہیں، درج ذیل سوال کے جوابات دیجئے۔ تو ان کے جوابات بھی میں نے آپ کو پڑھ کے بتا دیے، آپ ان کو مزید سن لیجئے گا اور دیکھ لیجئے گا اور پھر آپ اسی طرح آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ اگلا سوال ہے ہمارا سوال نمبر 2، آپ کو بک میں نظر آ رہا ہوگا کہ درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ اس میں معروضی سوال میں سے پہلا سوال ہے رشتہ ایک پیوند ہے، اس میں 4 آپشن ہیں خدائی، دنیاوی، لازمی اور مصنوعی۔ تو اس میں صحیح جواب ہے خدائی، رشتہ ایک خدائی پیوند ہے۔ سوال نمبر 2 ہے بچے کی پرورش ممکن نہیں اگر محبت نہ ہو۔ آپشن 1 ہے بہن بھائی کو، دوستوں کو، ماں باپ کو، پڑوسیوں کو۔ تو اس کا صحیح جواب ہے ماں باپ کو۔ سوال نمبر 3 میں ہے دنیا کی ہر بات میں نزدیکی اور دوری کے رشتے ہیں، نظارے، رشتے، احکامات، مزے۔ اور اس میں صحیح جواب ہے رشتے، دنیا کی ہر بات میں نزدیکی اور دوری کے کیا ہے رشتے آئے گا۔ اور سوال نمبر 4 ہے رشتوں کی رعایت اور پابندی کو کہتے ہیں۔ آپشن 1 ہے قانون فلسفہ، آپشن 2 ہے قانون شہادت، آپشن 3 ہے قانون کیمیا، آپشن 4 ہے قانون ادب۔ تو آپشن 4 اس کا صحیح جواب ہے، رشتوں کی رعایت اور پابندی کو قانون ادب کہتے ہیں۔ بزرگوں کی خدمت حاصل ہوتی ہے، بزرگوں کی خدمت سے حاصل ہوتی ہے۔ آپشن 1 خدا کی خوشنودی، آپشن 2 دنیا کی دولت، آپشن 3 عزت دار ملازمت، آپشن 4 دنیا کی نعمتیں۔ تو اس میں آپشن 1 صحیح جواب ہے، خدا کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ آگے سوال نمبر 3 میں درست الفاظ لکھ کر خالی جگہ پر کریں۔
تم اپنے ماں باپ سے خود سر رہے ہو تو عجب نہیں تمہاری اولاد بھی تم سے ڈیش رہے یعنی خود سر رہے۔ جب تم ڈیش ہو گئے تو اسی طرح تمہارے خرد تمہاری خدمت کریں گے۔ جب تم بزرگوں کی خدمت میں رہو گے تو اسی طرح تمہارے خرد بھی، جب تم بڑے ہو گئے تو اسی طرح تمہارے خرد بھی تمہاری خدمت کریں گے، یعنی جب تم خدمت کرو گے تو تمہارے جو چھوٹے ہوں گے وہ بھی تمہاری جو ہے نا خدمت کریں گے۔ جو سوال نمبر 3 ہے، جو نعمت یا قدرت دنیا میں حاصل ہوتی ہے ڈیش کے فیض پرورش سے حاصل ہوتی ہے، یعنی بزرگوں کے فیض سے حاصل ہوتی ہے۔ جس شخص کو بزرگ کی تعظیم کی عادت ہوگی وہ خدا کی عبادت بھی دل سے کرے گا۔ خدا کی عبادت اول مرتبہ بزرگی کا دنیا میں ڈیش کا ہے یعنی خدا کا ہے۔ اس کے آگے ہے درست بیان پر صحیح کا نشان لگائیے۔ پہلا ہے جو ماں باپ کے حقوق پرورش اور محنت کو نہ مانے گا وہ خدا کی حقوق نعمت کو کیا پہچانے گا۔ صحیح، ماں باپ کو خوش کرنے سے خدا خوش نہیں ہوتا۔ غلط، والدین کے احکام فقط ہمارے فائدے کے لیے ہیں۔ صحیح، استاد کا رتبہ باپ کے برابر نہیں ہے۔ غلط، استاد نعمت علم سے روح کو پرورش اور تربیت دیتا ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد آگے ہے سوال نمبر 5، اگر میں وزیر تعلیم ہوتا کے عنوان پر 400 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھیے۔ یہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہوگا۔ جملے کے اجزاء، جملے کے اصل عنصر 2 ہیں، مبتدا اور خبر۔ مبتدا وہ شخص یا شے ہے جس کا ذکر کیا جاتا ہے، خبر جو کچھ اس شخص یا شے کی نسبت ذکر کیا جائے، مثلا احمد آیا، وہ گیا۔ ایک بات آپ یاد رکھنا، مبتدا میں اسم کا ذکر ہوتا ہے اور خبر میں جو ہے نا فعل کا ذکر ہوتا ہے، یہ بات آپ ذہن نشین کرنا۔ جیسے یہاں ہے مبتدا احمد وہ، یہ مبتدا ہے، احمد بھی اسم ہے، نام ہے، وہ بھی نام ہے، ٹھیک ہے۔ اور خبر آیا یہ فعل ہے یعنی آنے کی خبر، گیا یہ جانے کی خبر، تو یہ جانا اور آنا یہ فعل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھنا اور آپ کو یہ جملوں میں مبتدا خبر کی نشاندہی کرنے میں بہت آسانی ہوگی۔ جیسے اس میں مثال ہے اکرم گیا، اب اکرم گیا میں اکرم کیا ہے، مبتدا ہے، گیا کیا ہے، خبر ہے۔ بچہ کودا، بچہ یہ مبتدا ہے، کودا خبر ہے۔ بانو آئی، بانو مبتدا ہے، آئی اور خبر ہے۔ زین رویا، زین مبتدا ہے، رویا خبر ہے۔ ابو آئے، ابو مبتدا ہے اور آئے خبر ہے۔ تو پیارے بچوں، اس کے ساتھ ہی ہم نے اپنا جو سبق تھا رشتہ ناتا اس کو ہم نے کمپلیٹ کر لیا۔ تو لہٰذا آپ سب سے میں یہ درخواست کروں گا کہ آپ یہ جو ریکارڈڈ ویڈیو ہے اس کو بار بار دیکھیں اور سبق کا پورا لیکچر جو ہے نا جس صدر سے سبق پڑھا جاتا ہے پورا لیکچر اس میں موجود ہے، آپ بار بار سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ بھی آئے گا اور یاد بھی ہوگا۔ اپنا خیال رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔